غلط بولتے ہیں, کہیں بھی نہیں ہے حدیث میں, نہ کسی صحابی کا قول ہے. وہ جو حدیث صحیح مسلم کی پیش کرتے ہیں, ہمارے پاس آؤ, ہم اس کا مطلب بتائیں گے آپ کو, اور میں نے تو ریکارڈ کروا کے نیٹ پہ ڈالا ہوا بھی ہے. خیر, تو اب رو لو بھائی, میں کیا, مجھے کیوں, اللہ کے سامنے جا کے رو. اب اللہ اگر وہی بھیج دے کسی کے اوپر الگ سے اسپیشل آف پیکج ہو تو ٹھیک ہے, لیکن اللہ نے ختم نبوت کے بعد وہ پیکج ہمیشہ کے لیے ختم. دیکھو حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر نے ان کو یہ کہہ دیا تھا کہ انتی علیہ کظہر امی, تو مجھ پر ایسے جیسے میری ماں کی پشت. یہ زہار کے الفاظ تھے. عربی میں, عربوں کے ہاں کلچر یہ تھا کہ ان الفاظ سے بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی. حضرت خولہ نبی کے پاس آئیں, یا رسول اللہ میرے شوہر نے یہ کہہ دیا ہے, اور رو رہی ہیں, بچے ہیں, میرا شوہر ہے, محبت ہے. تو نبی نے فرمایا میں تمہارے لیے کوئی رخصت نہیں پاتا. تو انہوں نے اللہ سے دعا مانگنا شروع کی آسمان کی طرف, اے اللہ تو کچھ گنجائش کر دے. تو آسمان سے آیتیں نازل ہو گئی, قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ. اللہ نے اس عورت کی بات سن لی ہے جو اللہ سے شکایت کر رہی تھی. پھر اللہ نے فرمایا کہ اس کے شوہر نے طلاق کے الفاظ استعمال نہیں کیے, اس کے شوہر نے تو یوں کہا ہے کہ تو میری ماں کی طرح ہے. تو یہ تو بری بات ہے, لیکن یہ طلاق نہیں ہوگی. لیکن یہ برے الفاظ ہیں, شوہر کو سزا ملے گی, کفارہ ادا کرے اور بیوی کو لے جائے. تو وہ کس کے سامنے روئی؟ اللہ کے سامنے. نبی نے وہاں بھی کہہ دیا بھائی میرے بس میں نہیں. تو جب نبی طلاق کے مسئلے چینج نہیں کر سکتے تو مفتی کہاں سے چینج کر سکتا ہے بھائی؟ اب آپ کہہ سکتے ہیں اس عورت کے پاس تو آپشن تھا, اللہ کے سامنے دعا مانگی, تو اس کا مطلب ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں. شاید مفتی صاحب کو خواب میں کوئی فرشتہ آ کے کہہ دے اس آدمی کے لیے الگ سے پیکج ہے, اس کی 3 طلاقیں 3 نہیں ہوئی ہیں, رو رہا ہے بہت ٹینشن میں, 1 کر دو اس کو. تو بھائی اس وقت وحی نازل ہو رہی تھی صاحب وحی پر. ہم صاحب وحی بولو نہیں. اگر میں صاحب وحی ہوتا تو سب سے پہلے ایک آیت نازل کرواتا, تمہارے لیے 2 2 3 3 4 4 8 8 بھی جائز ہیں, لیکن میرے بس میں بھائی کیا ہے نہیں. اللہ میاں نے بول دے 4 4 تو بس اب وحی نازل نہیں ہو سکتی. کیا خیال ہے بھائی؟ پھر تو ہم چینج کرتے نا. وحی کا امکان ہی اللہ نے ختم کر دیا, ہمیں بول دیا بس کر بھائی کافی ہے, ٹھیک ہے نا, اس سے آگے بڑھنے کی اجازت کیا خیال ہے نہیں ہے. پھر خواتین پر وحی نازل ہوتی ہے کہ مرد کے لیے دوسری جائز ہی نہیں ہے. ہر ایک پر اخپل طریقے سے وحی نازل ہو رہی ہوتی. کسی کو خواب میں فرشتہ آ کے کہہ رہا ہوتا تمہارے شوہر کے لیے دوسری حرام ہے, کسی کو فرشتہ خوابوں میں آ کے کہہ رہا ہوتا تو 8 بھی کر سکتا ہے. تو اللہ میاں نے ختم نبوت کی برکت سے یہ سلسلہ ہی اور یہ ٹینشن ہی ہمیشہ کے لیے ختم, کہ جو وحی نازل ہونی تھی بھائی ہو گئی ہے, بس اس میں چینجنگ نہیں ہو سکتی. تو قرآن میں اللہ نے کہہ دیا تیسری طلاق کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا. خدا کی قسم لا الہ الا اللہ, قرآن نے کوئی فرق نہیں بیان کیا کہ فوراً طلاق دی جائے یا بعد میں طلاق دی جائے. جو لوگ علماء یہ کہتے ہیں کہ فوراً طلاق دے دی تو ایک ہوگی, دوسرے مہینے میں دی دوسری, وہ قرآن پہ بہتان لگا رہے ہیں. قرآن میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے, نہ حدیثوں میں ہے, نہ صحابہ کے کسی قول میں ہے. بہت واضح اللہ نے طلاق کے مسائل بیان کر دیے تاکہ کنفیوژن دور ہو. اب 3 طلاقیں دینے کے بعد رونے سے بہتر ہے کہ طلاقیں دینے سے پہلے رو لو, تاکہ یہ نوبت ہی نہ آئے. بیوی جب ستایا کرے کمرہ بند کر کے رو لیا کرو, طلاق کا لفظ زبان سے نہ نکالو. جاہلوں کی طرح آج زبانوں میں ہے, ہمارے باپ داداؤں میں تو یہ نہیں تھا. ان کے بھی جھگڑے ہوتے تھے. کیا آپ سمجھتے ہو کہ آج تک میاں بیوی کا کبھی جھگڑا ہی نہیں ہوا؟ ایسے ایسے جھگڑے ہوئے ہیں. پہلے زمانے میں ہوتے تھے, یہ ظلم بھی ہوتا تھا, عدل بھی ہوتا تھا. مرد کو پتا ہے بھائی یہ لفظ زبان سے نہیں نکالنا. آج ذرا ذرا سی بات پہ دھڑ دھڑ طلاقیں نکالتا ہے, پھر ایسے رو رہا ہوتا ہے. ابے پھر جا کے اہل حدیث سے فتویٰ لے آتا ہے. اہل حدیث کے فتوے سے بیوی حلال نہیں ہوگی, خوب سمجھ لو. تو جب بچے کی شادی ہوا کرے نا, اسی وقت اس کو تھپڑ مار کے سمجھا دیا کرو کہ طلاق کا لفظ زبان سے نکالا نا میں تیری ہڈیاں توڑ دوں گا. نہ طلاق کی دھمکیاں دینے تو, نہ طلاق کا لفظ, کچھ اور کر لو بھائی. اگر دینی ہی ہے پھر خاندان کے بڑوں کو بٹھاؤ, مشورہ لو, علماء کو بٹھاؤ, اس کے بعد سوچ سمجھ کے کتنی دینی ہے. 3 طلاقیں تو حرام ہے ایک وقت میں دینا. یہ میں اس لیے بار بار اس مسئلے کو اٹھاتا ہوں کہ یہ لوگ بعد میں روتے ہیں پھر بیٹھ کے, پھر اسلام کو برا بھلا کہتے ہیں کہ اسلام میں اتنی سختی کیوں ہے, اللہ تو غفور رحیم ہے. اللہ آپ نے جو اکٹھی 3 طلاقیں دے دی نا, گناہ کیا, توبہ سے اللہ یہ معاف کر دے گا, لیکن اپنے قانون کو اللہ چینج نہیں کرے گا. غفور رحیم کا مطلب ہے غلطیوں پہ معاف کرتا ہے اگر توبہ کر لے, قانون چینج نہیں کرتا غلطی کی بیس پہ. کہ آپ چونکہ بہت ہی آپ جذباتی ہو تو اللہ میاں نے قانون ہی چینج کر دیا کہ ایکچولی اس کے لیے وہ پیکج ہے ہی نہیں بھائی, ہم کہاں سے لائیں پیکج.